آخر شہباز شریف صاحب نے مریم نواز اور نواز شریف صاحب کو کیوں کھری کھری باتیں سنا دی؟ کس بات کے اوپر ایسے ہوا؟ راجہ ریاض صاحب کا رول ختم ہو گیا، انوار الحق کاکڑ کو کون چلائے گا؟ وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو گیا، جبکہ صوبوں میں کون گیم پلٹ رہا ہے اور وہاں پہ بھی کس طرح کے من پسند لوگ اور کس کس سوراخ سے نکل کے آئیں گے؟ اب صوبوں کی باری ہے، آج اس گورکھ دھندا میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے، ملٹیپل ایشوز ہیں، ان میں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھیں۔ جیسے آج اس وقت سب سے بڑا جو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے وکیل جو ہیں وہ وکیل ہوتے ہوئے اپنا جو سائل ہے، یعنی کہ عمران خان ان سے نہیں مل پا رہے۔ جج سریعام کھلے عام جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کیس سے علیحدہ نہیں ہوں گے، ہمیں بڑا شوق ہے، ہمیں بڑی چاہت ہے عمران خان کے خلاف فیصلے سنانے کی۔ وکیل روزانہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، احتجاج کی طرف راغب ہو کوئی نہیں رہے۔ ایک وکلا تھے جو کسی کو انصاف دلانے میں مڈل مین بنتے تھے، وہ بھی بیچارے بے بس، مجبور، لاچار ہوتے ہوئے لڑکھڑا گئے سسٹم کے سامنے۔ تاہم وہ جو حارث صاحب ہیں سینئر وکیل، ان کو جب ایف آئی اے نے پکڑا اور چیزیں ہوئی تو تھوڑی دھمکیاں ملی تو ان کو تھوڑا سا فیل ہوا کہ نہیں، اس مصیبت کو، ان وکلا کو نہیں چھیڑیے گا، یہ کالے کوٹ والے بڑے سخت ہیں۔ لیکن جب عمران خان کی بات آتی ہے تو چند لوگ ہیں، اور ایون اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے کہ دو وکیل نہتے وہاں پہ گئے، اس کے باوجود جہاں سینکڑوں پولیس والے ہیں، اتنی بزدل پولیس ہے کہ اس پولیس کو مار کے اس کے کپڑے پھاڑ کے آگے، اور جب واپس آتے ہیں تو پھر اس کے 5 گھنٹوں کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اڈیالہ جیل منتقلی کا معاملہ اسی طرح ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے عمران خان رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیرونی دنیا میں چلا جائے گا، زیادہ ٹائم جیل میں نہیں گزاریں گے۔ بھائی لوگوں، یہ وہی عمران خان ہے جس کے بارے میں کہتے تھے نشہ کرتا ہے، ایک رات نشے کے بغیر جیل میں نہیں گزارے گا۔ وہ نشہ نہیں کرتا، وہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، وہ روحانی کتاب پڑھ رہا ہے جس کی شکل دیکھے ہوئے آپ کو کئی سال ہو چکے ہیں، آپ کے کانوں میں تلاوت بھی نہیں جاگی ہوگی، تو وہ اپنے کاموں میں لگا ہے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم پاکستان نہیں رہے، پہلی بار وزارت عظمیٰ کا تاج ان کے سر پہ لگا، 16 ماہ کے لیے وہ وزارت عظمیٰ کے منصب کے اوپر بیٹھے۔ 16 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا پوری قوم کے سامنے ہے۔ اب جب نواز شریف صاحب نے انوار الحق کاکڑ صاحب کو مبارکباد نہیں دی، مریم نواز شریف صاحبہ کو سامسونگ گیا، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں، ٹویٹر خاموش، خود خاموش، تو انہوں نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے، اور جب مریم صاحبہ نے بات کی اپنے چچا اور اپنے بھائی سے، تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میری تو آج تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بگڑی، میں تو پہلے بھی ان کے ساتھ تھا، اب بھی ان کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ نہیں بگاڑوں گا۔ تو یہ الفاظ کیا ہے کہ انہوں نے کھری کھری سنائی ہے کہ آپ کی جو مرضی ہے کریں، یہاں مجبوری تھی، لاچاری تھی، میں نے جو کر دیا میں اس کے اوپر قائم ہوں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور رہوں گا، ان کے ساتھ نہیں بگاڑوں گا۔ انہوں نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ اب سننے میں آیا ہے کہ آج جس کسی تقریب میں جانا تھا یوم پاکستان کے حوالے سے اور باقی جگہوں کے اوپر، پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ نگران وزیر اعظم ریٹ لگے اور مجھے گارڈ آف آنر دے دیا جائے، 14 اگست تک میں ہی رہوں۔ وہ چند منٹوں کے اندر سارا کچھ کر دیا صدر نے، اور وزیر اعظم صاحب نے خود بھی نام پسند کر لیا۔ تو اب جو ہیں وہ کہتے ہیں عالیہ کی صحت خراب ہے، اب بیمار ہونا شروع ہو چکے ہیں، جو ہی بیماری ہوگی، وہ عالیہ کا کیا تعلق آپ کی کسی تقریب میں آنے جانے سے؟ آپ کون سا ان کا کوئی ڈاکٹر ہیں یا ان کا علاج کریں گے؟ تو یہ خبر ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے شاید شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لنڈن آئیں، پاؤں پکڑیں گے، منت ترلا کریں گے، چپلوسی کریں گے، بھائی بھی اس زد میں آ جائیں گے، چونکہ بھائی بھی مجبور ہیں نواز شریف صاحب کہ بھائی سے بگاڑوں گا شہباز شریف صاحب سے تو اور حالات بگڑیں گے، تو لہٰذا ابھی بڑی مشکل سے سیٹلمنٹ ہوئی ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ، تو لہٰذا بہتر ہے کہ سر نیچے کر کے لتر کھاتے جاؤ، آگے بڑھو اور ان کی بات کو سنتے جاؤ۔ مگر آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، جو یہ باتیں میری سنتے جائیں گے، آپ کو میں اس سٹیج کے اوپر لے کے جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ کیا چیزیں ہوں گی۔ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو تھے ان کی مرضی کے برخلاف شہباز شریف صاحب نے نام سلیکٹ کر کے صدر صاحب کو بھیجا ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر، اور اس کے اوپر ناراض کیا ہے ان کی۔ راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں میرا رول ختم ہو گیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، ان کے پاس نام تھا، ان کو نام دیا گیا، حالانکہ بیچ میں سے ان کو بھی ناگوار گزرا ہے، وہ بھی ظاہر اندر سے آدھے نون لیگ کے ہیں، آدھے اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، نون لیگ کا ان کو ٹکٹ چاہیے تھا اور کہانیاں چاہیے تھی، انہوں نے کہا یہ بن گیا وزیر اعظم،
نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ جانے اور اسٹیبلشمنٹ جانے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ راجہ ریاض کہہ رہے ہیں کہ انوار الحق کاکڑ نگران وزیر اعظم جانے یا اسٹیبلشمنٹ جانے. انہوں نے کسی اور کا نام نہیں لیا چونکہ ان کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ لائی ہے وہ جانے, انوار الحق کاکڑ جانے اور باقی چیزیں جانے. انوار الحق کاکڑ جو ہیں یہ نگران وزیر اعظم تو بن کے لیکن راجہ ریاض صاحب فیصل آباد میں جا کے خاموشی سے بیٹھیں گے. انہوں نے کہا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے سسٹم کے ساتھ, میرا رول ختم, میرا کام ختم, میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا, اب میں مزید کھلواڑ جو ہیں ان کا حصہ نہیں بنوں گا. تو انہوں نے اپنی جان چھڑا لی ہے اور دیکھتے ہیں کہ کب تک ان کی جان چھوٹتی ہے. تاہم ان کے بھی خواب چکنا شروع ہوئے ہیں, پتہ نہیں ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا. خیر ان کو ٹکٹ جس جماعت سے بھی ملے, آزاد امیدوار لڑیں, وہ جن کے بندے ہیں وہ ان کو اسمبلی میں لے ہی آئیں گے چونکہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ وفادار ہیں, جیسے انہیں کہا جاتا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے لے کے اپوزیشن لیڈر تک کو نگران وزیر اعظم بنانے تک تو انہوں نے لبیک کہا نا ہر بات کے اوپر, تو پھر وہ ان کے پسندیدہ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ انوار الحق کاکڑ صاحب تو آگے, ان کو کون چلائے گا؟ بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں, بڑے جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, ہوں گے. شریف آدمی کہاں پاکستان میں سیاست کرتا ہے؟ اچھا جی بڑے لائق ہیں, صافی بھی تھے, فلاں تھے, لیکن سیاست میں تو ان کا تجربہ نہیں ہے اتنا, حکومتی معاملات کا بھی تجربہ نہیں ہے, تو آخر کون ان کو چلائے گا؟ ان کو وہی چلائیں گے اسٹیبلشمنٹ جو سب کو چلاتے ہیں. یہ تو ایک ڈمی ہے, تو یہ ایک ڈمی کا کردار ادا کریں گے, ان کو چلانے والے چلائیں گے اور وہ جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے اس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی رہے گی. لیکن انوار الحق صاحب کو پی ٹی آئی کے لوگ بھی مبارکباد دے رہے ہیں, مجھے اس کے اوپر حیرت ہے. ٹھیک ہے, اچھے پرائے میں دینی چاہیے مبارکباد, اس کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مبارکباد دینے کے سوائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں کسی دور میں عمران خان کی تعریفیں کرتے تھے, ہاں کسی دور کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ تھے, لیکن یہ شروع دن سے ہر جماعت کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, جن میں سے ایک یہ بھی تھے. اب انوار الحق صاحب کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے رکن تھے, ممبر تھے, انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دینے کا جو ہے وہ ارادہ کر لیا ہے. باپ پارٹی کے یہ معذرت بھی رکن تھے, رکنیت تھی ان کے پاس, باپ پارٹی کو بھی چھوڑ دیں گے اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں, میں غیر جانبدار نگران وزیر اعظم ہوں, جو کہ اچھی کاوش ہے, اچھی بات ہے. لیکن دل و دماغ اور آنکھیں کان ادھر ہی جڑے رہیں تو بے شک آپ عہدے چھوڑ دیں, ساری چیزیں کر لیں, کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ کو کہا جائے گا. تو یہ بھی ایک طرح سے جو ہیں وہ نگران وزیر اعظم کم لگتے ہیں اور پابند وزیر اعظم زیادہ لگتے ہیں, اور جکڑے ہوئے اور قید وزیر اعظم ہیں. وزیر اعظم ہاؤس خالی ہو گیا, شہباز شریف صاحب چلے گئے, نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آپ بیٹھا کریں گے, چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے. لیکن دوسری طرف جو صوبے ہیں وہ بھی خالی ہونا شروع ہو گئے. اب دیکھیے کہ صوبوں میں جو ہے وہ گیم کون پلٹ رہا ہے, آخر صوبوں کے اندر کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہاں پہ ہم جو ہے وہ کچھ پارٹی کے لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں, تو نگران سیٹ اپ کے اندر اگر ان کی ہمدردیاں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں تو ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا. کے پی کے سے 1 درجن سے زائد لوگ فارغ ہوئے. اب جو صوبوں کے اندر لوگ ہیں جیسے گورنر ہیں, وزیر اعلیٰ ہے نگران, ان کی بھی تبدیلیاں ہوں گی اور ان کی بھی گیم پلٹی جائے گی, اور وہاں پہ بھی یہ کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ فٹ کرے. جب پاکستان کے نگران وزیر اعظم کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ وزیر داخلہ کون ہے, وزیر خزانہ کون ہے اور وزیر خارجہ کون ہے, ایون وزیر اطلاعات کون ہے, تب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ صوبوں کے اندر بھی جو تبدیلی آئے گی اس پورے نظام کو کنٹرول کیا جائے گا, مینج کیا جائے گا. مینج کرنے کے بعد الیکشن ہوگا, الیکشن پھر مینج ہوگا, وہ لوگ جیتیں گے. اس طرح سے کھچڑی بنے گی جس کھچڑی کو اسٹیبلشمنٹ پکائے گی اور پھر کھائے گی عوام, اور لگ پتہ جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. سیاستدانوں کو اپنی حیثیت معلوم ہوگی, اسٹیبلشمنٹ اپنی طاقت کا استعمال کرے گی, عوام کو سمجھ آئے گی کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے, اور پھر نہ کوئی حقیقی آزادی مانگے گا, نہ کوئی ووٹ کو عزت دلوائے گا. لیکن عمران خان جیل میں ہے, یہ لوگ عمران ریاض کو بھول گئے تھے, باقی لوگوں کو بھول گئے تھے. اب سوشل میڈیا, ٹک ٹاک, باقی چیزوں کے اوپر نا ویڈیو دیکھ کے تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جب کبھی عمران خان کی کوئی جیل سے ویڈیو آئے گی تھوڑے اور ایموشنل ہوں گے, ان کی ٹرولنگ تھوڑی تھوڑی ہوتی رہے گی, لیکن آہستہ 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 بھول جائیں گے. دیکھتے ہیں کہ لوگ بھول سکیں گے یا نہیں بھولیں گے. جن کی خاطر عمران جیل میں گیا, کیا وہ عمران خان کو بھول جائیں گے؟ ان کی ریڈ لائن تھی, کراس ہو گئی. اب آگے کیا ہوگا؟ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.